تھوڑی دیر تک کاؤنٹ جولین یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری رکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا۔ اے ابن زیاد، آپ کے نائب طارق بن مالک میرے اور میری بیٹی کے حالات سے پوری طرح واقف ہیں۔ جب مجھے خبر ہوئی کہ میری بیٹی کو بے عصمت کر دیا گیا ہے تو میں ہسپانیہ میں داخل ہوا۔ میں راجرک سے ملا، اس پر یہ اظہار نہیں کیا کہ مجھے اپنی بیٹی کے بے عصمت ہونے کی خبر ہو گئی ہے، بلکہ میں نے اس پر یہی ظاہر کیا کہ میں اسے اس کے بادشاہ بننے پر اس کو مبارکباد دینے ہسپانیہ میں داخل ہوا ہوں، اور اسی حالت میں نے راجرک سے یہ اجازت طلب کر لی کہ وہ میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ راجرک نے ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ سنو، میں اپنی بیٹی کو ہسپانیہ سے نکال کر سبتا میں لے آیا۔ اے ابن زیاد، اب میں چاہتا ہوں کہ ہسپانیہ کے بادشاہ راجرک سے اس کا انتقام لوں، اور اسی غرض کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہسپانیہ پر حملہ آور ہوں۔ اس سلسلے میں میری طرف سے جس قسم کی بھی مدد اور اعانت کی ضرورت ہوئی وہ میں ضرور مہیا کروں گا، اور مجھے امید ہے آپ جیسے اچھے لوگ سالوں نہیں بلکہ ہفتوں کے اندر ہسپانیہ کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کاؤنٹ جولین جب اپنی بات کہہ چکا تو جواب میں طارق بن زیاد تھوڑی دیر تک اپنی گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے غور سے کاؤنٹ جولین کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا۔ اے جولین، مجھے تمہاری بیٹی فلوریڈا کے دامن عصمت کے آلودہ ہونے کا بے حد دکھ اور غم ہے۔ تمہارے یہ حالات مجھے پہلے ہی میرا بھائی اور میرا عزیز طارق بن مالک سنا چکا ہے۔ اے جولین، تمہاری یہ ساری گفتگو کے جواب میں صرف یہ کہوں گا کہ تم نے غلط جگہ کا رخ کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں صرف طنجہ شہر کا حاکم ہوں، اور اس شہر کے حاکم کی حیثیت سے میں بیرونی حملوں کا اہتمام اپنی مرضی اور اپنی منشا سے نہیں کر سکتا۔ میرے ذمے یہی فرائض ہیں کہ طنجہ شہر اور اس کے اطراف کے سارے علاقوں میں امن و امان قائم رکھوں، اور ان علاقوں پر کوئی بھی بیرونی قوت حملہ آور ہو تو اسے مار بھگاؤں۔ سنو جولین، جو المیہ جو حادثہ تمہاری بیٹی فلوریڈا پر گزرا ہے، یہ اگر طنجہ شہر سے ملحق افریقہ کی سرزمین کے کسی شہر میں واقع ہوا ہوتا تو میں ضرور تمہاری حمایت اور نصرت پر آمادہ ہو جاتا، لیکن اے جولین، تم جانتے ہو ہسپانیہ ایک دور دراز کی سرزمین ہے اور اس کے ہمارے درمیان سمندر حائل ہے۔ سو اے جولین، میں حق نہیں رکھتا کہ اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہوئے کسی کی سرزمین پر حملہ آور ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد طارق بن زیاد خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد طارق بن زیاد نے پھر کاؤنٹ جولین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو جولین، افریقہ کے اندر مسلمانوں کے ان سارے علاقوں کے امیر اعلیٰ موسیٰ بن نصیر ہے، اور ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے کا حق صرف انہیں ہی حاصل ہے۔ ہاں، اگر وہ مجھے حکم دیں تو پھر میں ہسپانیہ کی سرزمین پر حملہ آور ہونے کا اہتمام کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اے جولین، میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ تم یہاں سے ہمارے مرکزی شہر کیروان کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وہاں تم موسیٰ بن نصیر سے ملو، ان کے سامنے اپنی عرض داشت پیش کرو۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری مدد اور نصرت پر آمادہ ہو جائیں گے اور ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کا اہتمام ضرور کریں گے۔ اے جولین، تم آنے والی رات یہیں ہمارے پاس ایک مہمان کی حیثیت سے قیام کرو، اور کل صبح ہی صبح تم اسقف طلوس کے ساتھ طنجہ شہر سے کیروان کی طرف کوچ کر جاؤ، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے امیر اعلیٰ موسیٰ بن نصیر تمہیں مایوس نہ کریں گے۔ کاؤنٹ جولین تھوڑی دیر تک بڑی شکر گزاری اور ممنونیت سے طارق بن زیاد کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہنا شروع کیا، اے ابن زیاد، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بہترین رہنمائی کی ہے۔ آپ نے جو ہم دونوں پر یہ مہربانی کی ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں ایک مہمان کی حیثیت سے قیام کرنے کی دعوت دی ہے، تو میں اس موقع پر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک مہربانی اور ہم پر کیجیے۔ آپ اپنے کسی آدمی کو ہمارے ساتھ روانہ کیجیے جو ہم دونوں کو یہاں سے کیروان کی طرف لے جائے، اور وہاں ہماری ملاقات مسلمانوں کے امیر اعلیٰ موسیٰ بن نصیر سے کرا دے۔ کاؤنٹ جولین کی اس التجا کے جواب میں طارق بن زیاد پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر شاید اس نے کچھ فیصلہ کر لیا، اور مسکراتے ہوئے
اس نے کاؤنٹ جولن سے مخاطب ہوتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، سنو جولن، میں اس سلسلے میں بھی تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ میرے بائیں طرف میرا اور طارق بن مالک کا نائب مغیث بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کل تمہارے ساتھ کیروان کی طرف روانہ ہوگا۔ یہ امیر موسیٰ بن نصیر کے اعتماد کا اور ان کے حلقہ خاص کا ایک جوان ہے۔ یہ نہ صرف تمہیں طنجہ سے کیروان کی طرف لے جائے گا بلکہ وہاں موسیٰ بن نصیر سے تمہاری ملاقات کا بھی اہتمام کرا دے گا۔ طارق بن زیاد کا یہ جواب سن کر کاؤنٹ جولن خوش ہو گیا تھا۔ پھر طارق بن زیاد نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے مغیث کو مخاطب کر کے کہا، مغیث میرے بھائی، تم کاؤنٹ جولن اسکپتلوس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ آج رات طنجہ کے مہمان خانے میں قیام کریں گے۔ ان کے طعام اور قیام کا خیال رکھو اور کل تم انہیں اپنے ساتھ لے کر کیروان شہر کی طرف کوچ کر جانا۔ طارق بن زیاد کا یہ حکم پا کر مغیث اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر وہ کاؤنٹ جولن اور اسکپتلوس کو لے کر دارالعدل کے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ مغیث ایک روز کاؤنٹ جولن اور طولوس کے ساتھ افریقہ کے مسلمانوں کے مرکزی شہر کیروان میں داخل ہوا اور سیدھا اس عمارت کی طرف آیا جس کے اندر افریقہ کے امیر موسیٰ بن نصیر کی رہائش تھی۔ اس عمارت کے نگراں شاید مغیث کے بہترین جاننے والے تھے، اس لیے کہ اسے دیکھتے ہی انہوں نے نہ صرف اس کے گھوڑے کی بلکہ کاؤنٹ جولن اور طولوس کے گھوڑوں کی بھی باگیں پکڑ لی تھی۔ تینوں گھوڑوں کو وہ اس عمارت کے استبل کی طرف لے گئے تھے۔ اس عمارت کے صدر دروازے کے قریب ہی ایک مہمان خانہ بنا ہوا تھا۔ مغیث نے کاؤنٹ جولن اور طولوس کو اس مہمان خانے میں بٹھایا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں تھوڑی دیر یہاں میرا انتظار کرو۔ اتنی دیر میں امیر موسیٰ بن نصیر کی طرف جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں اور تمہاری آمد کی غرض و غایات انہیں بیان کرتا ہوں، پھر میں تمہیں ان کے پاس لے کر چلوں گا۔ کاؤنٹ جولن نے مغیث کی گفتگو کے جواب میں شکر گزاری کے سے جذبات سے دیکھتے ہوئے اس بات میں اپنی گردن ہلا دی اور مغیث وہاں سے نکل کر چلا گیا تھا، جبکہ کاؤنٹ جولن اور طولوس اسی مہمان خانے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک جوان اس مہمان خانے میں آیا اور کاؤنٹ جولن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آپ دونوں میرے ساتھ آئیں، امیر موسیٰ بن نصیر نے آپ دونوں کو طلب کیا ہے۔ اس انکشاف پر کاؤنٹ جولن اور طولوس دونوں چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس جوان کے ساتھ ہو لیے۔ وہ جوان ان دونوں کو لے کر اس عمارت کے ایک کمرے میں داخل ہوا اور اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد کاؤنٹ جولن اور طولوس نے دیکھا کہ اس کمرے کے سامنے والے حصے میں ایک بلند شہ نشین بنی ہوئی تھی۔ اس شہ نشین کے اوپر گدے بچھا کر ان پر سفید چادریں ڈال دی گئی تھیں اور انہی سفید چادروں پر اس وقت ان دونوں کے سامنے موسیٰ بن نصیر اور اس کے ساتھ مغیث بیٹھا ہوا تھا۔ جب کاؤنٹ جولن اور طولوس اس کمرے میں داخل ہوئے تو موسیٰ بن نصیر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کا استقبال کیا اور باری باری ان دونوں کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پھر کاؤنٹ جولن کا ہاتھ پکڑ کر اسے شہ نشین پر بٹھایا اور بڑی نرمی اور بڑی شفقت سے اس نے جولن کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے جولن، مجھے میرا عزیز مغیث سارے حالات اور سارے واقعات تفصیل کے ساتھ سنا چکا ہے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا ہے کہ ہسپانیہ کے نئے بادشاہ راجرک نے تمہاری بیٹی فلوریڈا کے دامن کو آلودہ کر دیا ہے۔ راجرک سے اپنی بیٹی کی اس بے آبروئی کا انتقام لینے میں تم حق بجانب ہو۔ اب تم کہو، اس سلسلے میں تم ہم سے کیسی حمایت اور مدد کے متمنی ہو؟ موسیٰ بن نصیر کے اس استفسار پر کاؤنٹ جولن نے کہنا شروع کیا، اے امیر، ہسپانیہ کے بادشاہ راجرک نے میری بیٹی کو بے آبرو کر کے اس کے جسم و روح کے درمیان ایک دیوار اور درار کھڑی کر دی ہے۔ اس نے ایسا برا فعل کر کے میری بیٹی کو پھول سے خار و خش اور شبنم سے دھوپ میں تبدیل کر دیا ہے۔ راجرک کے اس فعل سے میرے جسم کی رگ رگ میں اس کے خلاف رقابت اور انتقام کی آگ روشن ہو گئی ہے۔ اے امیر، راجرک ایک گنہگار انسان ہے۔ اس نے نہ صرف میری بیٹی کو بے عزت کیا ہے بلکہ وہ ایک گمبھیر اندھیروں کی سلگتی شب کی طرح ہسپانیہ میں چھا گیا ہے اور اس کے اس دور میں زندان بسنے لگے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر قفل سجنے لگے ہیں۔ اے امیر، گاؤں میں افریقہ کے ایک چھوٹے سے شہر سبتا کا حکمراں ہوں اور آپ کے سامنے میری کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو افریقہ کے وسیع و عریض علاقوں کے امیر اور حاکم ہیں، لیکن افریقہ کے اندر رہتے ہوئے
اے امیر، ہم سب کے دکھ اور سکھ ایک سے ہیں، ہماری کلفتیں ایک سی اور راحتیں بھی ایک سی ہیں۔ افریقہ کی سرزمین کے اندر انگنت اجنبی چہروں میں اب طارق بن زیاد اور طارق بن مالک کی ذات ہی ایسی ہے جن کے چہرے میرے لیے آشنا ہیں، اور میرا اعتماد اور ایمان ہے کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ہسپانیہ کے دستے خاموشہ میں ایک نئے انقلاب کی جنبش اور ہلچل پیدا کر سکتے ہیں۔ ہسپانیہ کے حکمراں تن کے گورے اور من کے کالے ہیں، اور مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کی سریانوں میں دوڑتے گرم اور تازہ لہو کا مقابلہ وہ لوگ نہ کر سکیں گے۔